السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا جو سبق ہے، لیسن ہے، وہ 60 نمبر حدیث ہے، 60۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان، یعنی کہ میزان جو ہے، ترازو جو ہے، کل قیامت کو جس کے اوپر اعمال کو تولا جائے گا، اس ترازو میں اگر سب سے زیادہ کوئی وزنی چیز ہے جس کا شمار کل قیامت کو ہوگا، وہ حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب میں بڑے اختصار سے طلباء و طالبات جو ہیں ان کی خدمت میں چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ میں خود ایک طالب علم ہوں، علماء اور علم کا خادم ہوں، حقیر سا عاجز سا انسان ہوں۔ اب اس حدیث کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس حدیث کی بیس پر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی کی چند روایات ہے، اللہ کے نبی صرف امت کے لیے کہہ دیتے تو امت کی نجات کے لیے وہی کافی تھیں۔ اس میں سے ایک روایت اللہ کے نبی کی وہ روایات ہیں جن کے اندر اخلاق کا ذکر ہے، حسن خلق کا ذکر ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت عظیم خصلت ہے، اور جس انسان کے اندر یہ خصلت آ جاتی ہے، صفت آ جاتی ہے، وہ بھی عظیم بن جاتا ہے۔ یہ بات میں دلیل کے بغیر تو نہیں کر رہا۔ اب اللہ کے نبی کی صفات ایسی ہیں کہ قیامت تک اللہ کے نبی کی ایک صفت کیا، اس صفت کے کچھ 100واں حصہ جو ہے وہ بھی کوئی انسان اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس جیسا کوئی قیامت تک نہیں آئے گا اور نہ ابھی تک کوئی آیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جو نبی تھے ان کی کس صفت کو چنا؟ حسن خلق کو چنا، اخلاق کو چنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے بھی یہ بات کہی کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا تو جو یہ آپ کے ارد گرد حلقہ احباب ہے، یہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے، آپ کے قریب نہ ہوتے، آپ سے دین کا علم سیکھنے نہ آتے۔ آپ کا اخلاق ہی اس قدر متاثر کن ہے کہ جو بھی ایک دفعہ آپ کے حلقہ میں بیٹھتا ہے وہ پھر آپ کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں کتب حدیث میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں کوئی اگر ایک دفعہ آیا ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا ہے تو وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اب اس کی یہ بھی ایک بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اخلاق کو دے کے وہ مسلمان ہوئے تھے یا اللہ پہ ایمان لا کے مسلمان ہوئے تھے؟ مطلب اس طرح کی کچھ باتیں بھی کرتے ہیں احباب، لیکن یہ بڑا ایک خیر متعلقہ ایک ٹاپک آ جائے گا۔ بات کر رہا ہوں اخلاق کی۔ تو اخلاق جو ہیں یہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے اندر جو صفت کمال کی صفت تھی، وہ ساری صفات ہی کمال کی تھیں، اور ان کی کمالیت جو ہے اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے پاس تو الفاظ اور وہ جذبات ہی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی صفات اور اللہ کے نبی کی شان کو بیان کر سکیں۔ ہم تو اپنے ٹھوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو اخلاق یہ بہت عظیم خصلت ہے، اور جس کے اندر آ جاتی ہے پھر وہ اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو مقبول جو ہے وہ معروف کر دیتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق جو ہے اس کا ایک معنی ادب بھی ہے۔
بڑے میں افسوس سے ایک دو جگہ پہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم نے ادب کو بڑا محدود کر دیا ہوا ہے. ہم نے ادب کو شاید کہا ہے کہ اگر کسی کو بڑا ہے تو اس سے اچھے طریقے سے بول لیا جائے, اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کے اوپر شفقت کر لی جائے, سلام لیا جائے, اچھا بیٹھا جائے, اچھا کھایا جائے, اچھے طریقے سے کھایا جائے. ہم نے ادب کو بڑا ایک محدود سی جو ہے نا وہ ایک اس کے قریب دائرہ لگا دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اخلاق جو ہے یہ سب سے بڑا ادب ہے. ادب اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر پرسنالٹی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے, ایک اچھی جو شخصیت ہے وہ ابھرتی ہے, اور اس اخلاق والے شخص کا جو ایک کردار ہوتا ہے, گفتار ہوتی ہے, اس کا چال ڈال ہوتا ہے, اس کا مطلب اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ تو پھر ساری اس کی اندر کیٹیگری آ جائیں گی نا. اصل چیز ہے اخلاق. اخلاق ہی انسان کو ادب سکھاتا ہے, اور یہ ادب ہی ہے. اگر انسان کے اندر اخلاق نہیں ہے تو وہ اس کو وہ کوئی با ادب شخص یا با ادب وہ مرد یا عورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک ادب کا پہلو بھی رکھتا ہے. تو ہمیں اخلاق کو ادب کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے. اور اس کی اہمیت اس قدر ہے اخلاق کی کہ آج ہمارے بچوں میں بچیوں میں اس کا فقدان ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس کی طرف میں نہیں جاؤں گا, کہ آج بچوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں, اخلاقیات نہیں ہیں ہمارے بچوں میں. میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. ہم من حیث الامہ ہمارے اندر اخلاقیات کا فقدان ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھتا ہوں, پھر دیگر احباب کو اور خواتین مرد حضرات کو رکھتا ہوں. تو ہمیں اخلاقیات جو ہیں وہ ہمیں ہمارے اندر نہیں ہیں, اور ہمارا معاشرے میں جو مقام مرتبہ اور جو چیزیں ہیں پریشانیاں ہیں اس کا پھر ہمیں سامنا ہوتا ہے. تو یہ اس قدر اہمیت کا عمل ہے. میں چند اقوال مطلب یوں کہہ لیں کہ مجھے یاد پڑ رہا ہے. امام سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے دور کے اساتذہ تھے, یعنی کہ وہ صحابہ کی بات کرتے ہیں, تابعین کے اساتذہ کیونکہ صحابہ تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اساتذہ صحابہ اللہ کے نبی کے اصحاب تھے وہ جس طرح علم القرآن کو سیکھتے تھے, قرآن سیکھتے تھے, جس طرح ان کے اندر جذبہ اس قدر تھا کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث کے لیے وہ مہینوں کا پیدل سفر اور سواریوں پہ کر لیتے تھے صرف ایک حدیث لینے کی خاطر, حتیٰ کہ صرف ایک حدیث کی تصدیق کے لیے وہ مہینوں کا سفر کرتے تھے. اس قدر ان کا حدیث کے اندر جذبہ اور قرآن کی محبت اور مودت تھی. اور کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ صحابہ جو تھے ہمارے اساتذہ وہ علم الاخلاق بھی سیکھتے تھے, اخلاقیات بھی سیکھتے تھے. یعنی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے ساتھ ساتھ اخلاقیات جو ہیں وہ یہ جو چیپٹر ہے, یہ جو ایک سبجیکٹ ہے, اس کو بھی وہ سیکھتے تھے. اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں, کہ اگر کوئی بندہ علم حدیث کے لیے نکلتا ہے اور ساتھ اس کی نیت ہے علم الاخلاق سیکھنے کی کہ میں اخلاقیات بھی سیکھوں گا, تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس اخلاق کے علم سیکھنے میں اس کو سالوں بھی بیت جائیں تو سمجھے کہ وہ کم ہے. یہ تھا اخلاقیات کے حوالے سے ہمارے صحابہ کا اور تابعین کا ایک سوچ کا معیار کہ یہ کس قدر اہمیت کا عامل ہے. ہم تو آج اس کو اگر کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو اخلاقیات پہ لیکچر مطلب دے, تھوڑا سا سمجھائے, تو وہ بوریت محسوس کرنے لگ جاتے ہیں ہمارے بچے. اور ماں اگر بچوں کو سمجھاتی ہے, بیٹیوں کو سمجھاتی ہے تو بوریت ہے. وہ کہتے ہیں یہ کون سا لیکچر ہے, کون سی یہ چیزیں ہیں, ماں کو پتہ نہیں ماڈرن دور ہے, باپ کو پتہ نہیں ہے سوسائٹی کہاں پہنچی ہوئی ہے. اگر کوئی دوست کو سمجھاتا ہے کہ اخلاقیات, وہ کہتا ہے یہ کون سا معیار ہے. مطلب ہمارے ہاں اس کا تو کوئی رواج ہی نہیں ہے کہ اخلاقیات بھی ہم نے کچھ سیکھنی ہے, اور اس قدر یہ اہمیت کی حامل ہے. اخلاقیات بہت میٹر کرتی ہیں اور ان کو سیکھنا چاہیے. یہ باقاعدہ ایک یہ کہہ لیں ایک علم ہے
اس کے بارے میں ورک شاپ ہونی چاہیے، کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اسکول کالج یونیورسٹیز میں کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سلیبس جو ہے وہ اس کو شامل کرنا چاہیے اخلاقیات پر. ہمارے اسلاف کے رویے کیسے تھے، ہمارے صحابہ کے رویے کیسے تھے، تابعین کی مسلم ہسٹری کے اندر جو مسلم لیڈران گزرے ہیں ان کا اخلاقی رویہ، اخلاقی معیار کیا تھا، اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ہمیں اسکول کالج یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ مدرسہ گھر سب سے بڑی درسگاہ ہے. اس میں باپ اور ماں ان کو سربراہان بنایا گیا ہے نا، اپنی بچوں کا، بیوی کو مرد اور بچوں کا، مرد کو بیوی اور بچوں کا نگران بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کل قیامت کو پوچھا جائے گا. تو اس لیے اپنے آج ہی سے اپنی بھائیوں کو، بہنوں کو، دوستوں کو، اپنی سہیلیوں کو اور اپنے دوستوں کو، والدین، اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، سوسائٹی میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے خود بھی سیکھیں، علم الاخلاق سکھائیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، اللہ کے نبی خطب حدیث میں باقاعدہ اس کے اوپر چیپٹرز موجود ہیں، ان کو اسٹڈی کریں، ان کو پڑھیں، آگے پڑھائیں. تو پھر یہ ہوگا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان، میزان کو وزنی کرنا چاہتے ہیں نیکیوں کے ساتھ تو پھر علم الاخلاق سیکھیے. یہ بہت ضروری ہے. صحابہ سیکھتے تھے، صحابہ سکھاتے تھے، اور پھر صحابہ کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں بھی واضح طور پر بتا دی گئی ہیں کہ صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے. تو صحابہ کے ایمان کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ ان کا پریکٹیکلی علم الاخلاق بھی ان کے اندر موجود تھا، جبکہ آج ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم علم الاخلاق ہمارے اندر نہیں ہے، ہم غصہ کرتے ہیں، علم الاخلاق ہمارے اندر نہیں ہے. برائیوں کی وجوہات جو ہیں وہ زیادہ بیس کرتی ہیں اس پہ کہ ہمیں علم الاخلاق نہیں آتا. اخلاقیات جو ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں، اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھ کر عمل پر آنے کی توفیق عطا فرمائے.